بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدرت کا عجیب کرشمہ۔ ایک مرتبہ میں جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے علاقے میں ریل گاڑی پر سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ پہاڑی علاقے میں گاڑی رک گئی۔ ہم نماز کے لیے نیچے اترے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت پودا ہے۔ اس کے پتے بہت خوبصورت تھے اور پودا بہت حسین و جمیل معلوم ہو رہا تھا۔ بے اختیار دل چاہا کہ اس کے پتے کو توڑ لیں۔ میں نے جیسے ہی اس کے پتے کو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میرے جو رہنما تھے وہ ایک دم زور سے چیخ پڑے کہ حضرت اس کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بہت زہریلی جھاڑی ہے۔ اس کے پتے دیکھنے میں تو بہت خوشنما ہے لیکن یہ اتنا زہریلا ہے کہ اس کے چھونے سے انسان کے جسم میں زہر چڑھ جاتا ہے، اور جس طرح بچھو کے ڈسنے سے زہر کی لہریں اٹھتی ہیں اسی طرح اس کے چھونے سے بھی لہریں اٹھتی ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا، اور پہلے سے معلوم ہو گیا یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے۔ اور پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہے، اسی لیے کہ آپ نے مجھے تو بتا دیا جس کی وجہ سے میں بچ گیا، لیکن اگر کوئی انجان آدمی چاہ کر اس کو ہاتھ لگا دے تو وہ مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس پر انہوں نے اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتائی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ جہاں کہیں یہ زہریلی جھاڑی ہوتی ہے اسی کی جڑ میں آس پاس لازمہ ایک پودا اور ہوتا ہے، لہٰذا اگر کسی شخص کا ہاتھ اس زہریلے پودے پر لگ جائے تو وہ فوراً اس دوسرے پودے کے پتے کو ہاتھ لگا دے، اسی وقت اس کا زہر ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس کی جڑ میں وہ دوسرا پودا بھی دکھایا۔ یہ اس کا تریاق ہے۔ بس یہی مثال ہے ہمارے گناہوں کی اور استغفار و توبہ کی، لہٰذا جہاں کہیں گناہ کا زہر چڑھ جائے تو فوراً توبہ استغفار کا تریاق استعمال کرو، اسی وقت اس گناہ کا زہر اتر جائے گا۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت رکھی اور پھر اس کو خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا، اور جس مخلوق میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی اس کو اپنا خلیفہ بنانے کا اہل بھی قرار نہیں دیا، یعنی فرشتے کے ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت اور اہلیت موجود نہیں تو وہ خلافت کے بھی اہل نہیں، اور انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت بھی رکھی اور دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے نمونے اور مشق کے طور پر ایک غلطی بھی کروائی گئی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا تو یہ کہہ دیا گیا کہ پوری جنت میں جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کو مت کھانا۔ اس کے بعد شیطان جنت میں پہنچ گیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اس درخت کو کھا لیا اور غلطی سرزد ہو گئی۔ یہ غلطی ان سے کروائی گئی اس لیے کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن غلطی کروانے کے بعد ان کے اندر پریشانی، شرمندگی پیدا ہوئی کہ یا اللہ مجھ سے یہ کیسی غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات سکھائے اور ان سے فرمایا کہ اب تم یہ کلمات کہو: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ ہم نے یہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تھا کہ یہ کلمات ان کو سکھائے بغیر اور ان سے کہلوائے بغیر ویسے ہی معاف فرما دیتے اور ان سے کہہ دیتے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کرا کر ان کو بتا دیا کہ جس دنیا میں تم جا رہے ہو وہاں یہ سب کچھ ہوگا، وہاں بھی شیطان تمہارے پاس آئے گا اور نفس بھی لگا ہوا ہوگا، اور کبھی تم سے کوئی گناہ کرائے گا، کبھی کوئی گناہ کرائے گا، اور تم جب تک ان کے لیے اپنے ساتھ تریاق لے کر نہیں جاؤ گے اس وقت تک دنیا میں صحیح زندگی نہیں گزار سکو گے۔
وہ تریاق ہے استغفار اور توبہ، لہٰذا غلطی اور استغفار دونوں چیزیں ان کو سکھا کر پھر فرمایا کہ اب دنیا میں جاؤ، اور یہ تریاق بھی بہت آسان ہے کہ زبان سے استغفار کر لے تو انشاءاللہ وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ توبہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ عام طور پر 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک استغفار اور ایک توبہ۔ اصل ان میں سے توبہ ہے اور استغفار اس توبہ کی طرف جانے والا راستہ ہے، اور یہ توبہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ جب تک یہ 3 چیزیں جمع نہ ہو اس وقت تک توبہ کامل نہیں ہوتی۔ ایک یہ کہ جو غلطی اور گناہ سرزد ہوا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی ہو، پشیمانی اور دلی شکستگی ہو۔ دوسرے یہ کہ جو گناہ ہو اس کو فی الحال فوراً چھوڑ دے، اور تیسرے یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کامل ہو۔ جب 3 چیزیں جمع ہو جائیں تو تب توبہ مکمل ہوتی ہے، اور جب توبہ کر لی تو وہ توبہ کرنے والا شخص گناہ سے پاک ہو گیا۔ جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہوا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ صرف یہ نہیں کہ اس کی توبہ قبول کر لی اور نامہ اعمال کے اندر یہ لکھ دیا کہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا، وہ گناہ معاف کر دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم دیکھیے کہ توبہ کرنے والے کے نامہ اعمال ہی سے وہ گناہ مٹا دیتے ہیں، اور آخرت میں اس گناہ کا ذکر پھر کبھی نہیں ہوگا۔ اس بندے نے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا۔ بے شک اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں۔